اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی انسان پیدا کیا نہ کوئی بشر پیدا کیا۔ وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ تمام انسان جو بھی پیدا ہوئے آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے مبارک دست اقدس سے پیدا کیا۔ تمام دنیا کے انسان آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تمام دنیا کے کونے کونے سے ایک مشت مٹی کو خاک کو اکٹھا کیا گیا، پھر سے آپ کی تخلیق کی گئی۔ پھر سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام میں روح پھونکی گئی۔ روح جب ان کے جسم میں داخل کی گئی تو ان کو ایک چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ چونکہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام روئے زمین پر بسنے والے پہلے انسان ہیں اور ان کو تمام زمین سے اکٹھی کی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا، جس طرح مٹی کی خاص شکلیں ہیں ہمارے ہاں۔ آپ دیکھیں، زمین سخت بھی ہوتی ہے، نرم بھی ہوتی ہے، زمین گھاس والی بھی ہوتی ہے، زمین صحرائی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین میں مٹی کالی سیاہ بھی ہوتی ہے، سفید مٹی بھی ہوتی ہے، اسی طرح رنگ برنگی دیگر دوسرے رنگوں والی مٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی مٹی سے پیدا کیا اور آپ کی اولاد اسی طرح اس مٹی کے مطابق کچھ سخت مزاج ہیں ان میں سے، اور کچھ ان میں سے نرم مزاج ہیں۔ کچھ اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں اور کچھ اللہ رب العزت کے نافرمان بندے ہیں، اور کچھ رنگ کے کالے ہیں اور کچھ رنگ کے گورے ہیں اور کچھ درمیانے گندمی رنگ والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مٹی سے پیدا کیا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو رب کائنات نے جمعے والے دن پیدا کیا۔ جس دن سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جمعے والے دن پیدا کیے گئے، جمعے والے دن ہی ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور جمعے والے دن ہی جنت سے زمین کی طرف ان کو اتارا گیا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اکیلا پن محسوس کیا۔ رب کائنات نے ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پوچھا استفسار کیا، اے آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حوا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ جب سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق کیا گیا تو رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو۔ جب فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر کہ شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اگر ہم اس کی تفصیل کو جانیں تو پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے رب کائنات اس بیان کو شروع فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا، انہوں نے کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اس میں ایک خلیفہ بنائے گا، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون کو بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے فرشتو، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام ناموں کا علم عطا فرمایا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فقال، تو ملائکہ سے رب کائنات نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ناموں کی مجھے خبر دو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ان ناموں کی مجھے خبر دو۔
قالوا انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں علم کتنا ہے، الا ما علمتنا ہمیں اتنے ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے آدم ان کو ان کے ناموں کی خبر دو، فلما انبأہم پس جب ان کو ان کے ناموں کی خبر دی، باسمائہم ان کے ناموں کی، قال تو رب کائنات نے کہا الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض میں زمین اور آسمانوں کے تمام چھپے رازوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ آگے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا فرمایا، وہ اللہ رب العزت نے وہ کرامت عطا فرمائی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس تو تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبرا اس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ پھر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا رب کائنات نے انعام دیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم تم بھی رہو، انت تم بھی، وزوجک الجنت اور آپ کی زوجہ تمہاری بیوی جنت میں رہو، وکلا اور کھاؤ منہا اس میں سے، راغدن حیث شئتما جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، لیکن ایک خیال رکھنا ہے ولا تقربا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین پس تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں، ظلم کی نسبت رب کائنات کے انبیاء کی طرف کرنا درست نہیں ہے، فتکونا من الظالمین پس تم راہ سے ہٹے ہوئے میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں زندگی بسر کرنے لگے، شیطان سے یہ بات دیکھی نہ گئی، شیطان نے کیا کیا ان کے پاس آیا، ان کے پاس آ کے کہا کہ رب کائنات نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے منع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو کھا لیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اس کو دائمی حیات مل جاتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق نہ کی، اس نے قسمیں اٹھائیں، قسمیں اٹھائیں۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے چونکہ قسمیں اٹھائی گئی تھی اس وجہ سے اس کا اعتبار کیا، اس سے کھا لیا۔ جب کھایا تو رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ هُمَ الشَّيْطَانُ ان دونوں کو شیطان نے لغزش سے دلائی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ پس اللہ رب العزت نے اس میں سے ان کو خروج عطا فرمایا، خروج کیا، اخراج کیا ان کا جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے ان کو حکم ہوا کہ تم زمین کی طرف نکل جاؤ۔ پھر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی طرف اترے۔ یہ سارا معاملہ جب ہو رہا تھا تو وہ ابلیس بڑا خوش ہو رہا تھا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدے کی باری آئی تھی تو اس نے انکار کیا تھا۔ جب رب کائنات نے اس سے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مٹی کو سجدہ کروں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آگ کی جو فطرت ہوتی ہے وہ بلندی چاہنا ہے، آگ جلائی جائے تو اوپر کو آسمان کی طرف اٹھتی ہے، تکبر ہے اس میں، لیکن جب ہم مٹی کی طرف دیکھتے ہیں اس میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ نیچے کی طرف بیٹھتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بلند مرتبے والا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ رب کائنات کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی، رب کائنات نے اس کو مردود قرار دیا اور کہا میرے دربار سے نکل جا، آج کے بعد تم مردود ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے مہلت دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ رب کائنات نے اس کو مہلت دی، پھر اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی ہے، اب میں بنی آدم کے رستے میں بیٹھوں گا، میں دائیں بھی بیٹھوں گا، بائیں بھی بیٹھوں گا، سامنے بھی بیٹھوں گا، پیچھے بھی بیٹھوں گا، ہر طرف سے اس پر میں وار کروں گا۔ رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اگر تو وار کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات نہیں مانیں گے، ہاں جو تیری بات مانیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شیطان کے رستے پر چلتا ہے اور رب کا نافرمان ہوتا ہے، جو رحمان کے رستے پر چلتا ہے، رب کائنات اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ پھر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اتارے گئے۔ جب اتارے گئے تو انہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرنی شروع کر دی۔ رب کائنات نے توبہ قبول نہ فرمائی، حتیٰ کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے رب کی طرف سے چند کلمات القاء کیے گئے، ان کے دل میں ڈال دیے گئے، فتاب علیہ، پس رب کائنات نے ان پر توبہ کو ڈال دیا، یعنی ان کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، رب کائنات رحمت والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مزے کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، یہاں پر فتلقى آدم من ربی کلمات، کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمات سے مراد یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ رحمت اللہ العالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا تھا۔ جب وسیلہ ڈالا تھا تو رب کائنات نے پوچھا، اے آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تھی اور میری جب نظر جنت کی طرف پڑی تو جنت پہ میں نے لکھا یہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ بڑی عمدہ ہستی ہے، اس وجہ سے میں نے تیری پاک بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کیا۔ پھر رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور سیدنا آدم علیہ السلام کی آگے اولاد چلی۔ جب اولاد چلی، آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی بڑی اولاد ہوئی، رب کائنات نے بڑی اولاد دی آپ کو۔ 2 بچے ایک وقت میں پیدا ہوتے، 2 صبح 2 شام۔ پھر صبح والوں کی شادی شام والوں کے ساتھ کر دی جاتی اور جو شام والے تھے ان کی شادی صبح والوں کے ساتھ کر دی جاتی۔ تو اس طرح کر کے رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے بنی آدم کی جو ایک ہے وہ نسل کو آگے بڑھایا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے بطن سے اما حوا رضی اللہ، سیدنا آدم علیہ السلام کی سلب سے اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔